اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ و اولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى روحه ونفسه وسهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولا الموالي امام المتقين علي بن ابي طالب اللهم صل على محمد وعلى اوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العلي العظيم. صلوات بہت دور سے لوگ تشریف لائے ہیں. مجلس سے یہ دو مجالس امام سجاد علیہ السلام کے عنوان سے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. مولا کی بے انتہا القاب ہیں اور نام آپ کا ہے علی. ہمارے 4 اماموں کا نام علی ہے. پہلے امام کا، چوتھے امام کا، 8ویں امام کا اور 10ویں امام کا. 12 میں بلکہ 14 میں 4 محمد ہیں، 4 علی ہیں. تو اب چوتھے امام علیہ السلام امام چوتھے ہیں، معصوم چھٹے ہیں اور علی دوسرے ہیں، محمد چھٹے ہیں. کیونکہ امام کا فرمان ہے اور یہ بحار الانوار میں ہے. بعض افراد کہتے ہیں کہ نہیں حدیث مستند نہیں ہے. علامہ مجلسی نے فرمایا حدیث مستند ہے کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد. کہ آپ نے فرمایا ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا درمیانہ بھی محمد ہے، ہمارا آخری بھی محمد ہے، ہم کل کے کل محمد ہیں. کس معنی میں؟ یعنی وہ جو خلقت ہے ہم سب کی نور سے ہے. دوسرے ہم سب کے سب عصمت کبریٰ کے مالک ہیں. تو کمالات ان میں سے بہت سے ائمہ علیہ السلام ہیں، بلکہ 14 میں جو کمالات ہیں کچھ مشترک ہیں، اور کچھ ان سے مخصوص ہیں. اگر یہ جملہ میں پہنچا پاؤں، کچھ مشترک ہیں یعنی 14 میں سب میں ہیں. کچھ ایسی صفات و کمالات و فضائل ہیں جو ان میں سے ہر ایک سے مخصوص ہیں. جو مشترک ہے وہ یہ سب کے سب عصمت کبریٰ پہ فائز ہیں. عصمت کبریٰ پہ فائز ہیں. میں اب یہ جملہ شاید نہیں پہنچا پایا ہوں. عصمت کے بھی 2 درجات ہیں. عصمت سب سمجھتے ہیں، معصوم جو عصمت رکھتا ہے اسے معصوم کہا جاتا ہے. عصمت کے 2 درجات ہیں، عصمت صغریٰ اور عصمت کبریٰ. انبیاء سب کے سب معصوم ہیں لیکن وہ عصمت صغریٰ کے درجے پہ ہیں.
جب ہم کہتے ہیں کہ معصوم صرف 14 ہیں، یعنی عصمت کبریٰ کے درجے پہ فائز معصوم صرف 14 ہیں. نہیں پہنچا رہا، یعنی جیسے 14 ہیں ویسا کوئی نہیں ہے. بات پہنچ رہی نا ذہن گرا؟ تو یہ 14 عصمت کبریٰ کے فائدے. میں پوری رات نہیں سویا ہوں، سفر کرتا ہوا لاہور سے آیا ہوں، صبح میں چند گھنٹے ملے، اس کے بعد پھر دوسری کا مجالس تھی، بس ابھی پہنچا ہوں. مطالب پیش کر رہا ہوں، پھر بھی کوشش کروں گا پورے اپنے آپ و تاب کے ساتھ آپ کی خدمت میں مطالب پیش کروں، اگر سنتے رہیں گے حضرات. تو جب آپ نے ہمیشہ بچپن میں پڑھا ہوگا، ماں نے ہمیں ہمیشہ سکھایا، میں نے بھی یہی سیکھا ہے، اللہ پنجتن امام معصوم. جبکہ کہنا یہ چاہیے تھا 1,24,014 معصوم. سارے انبیاء معصوم ہیں، جناب مریم معصومہ ہیں، لیکن ہمیشہ ہماری ماؤں نے سکھایا نہیں، معصوم 14. بالکل صحیح سکھایا، کیونکہ جیسے 14 معصوم ہیں ویسا کوئی معصوم نہیں. اب بات پہنچ رہی؟ توجہ ہے نا ذہن کی رات؟ تو ہمارا یہ عقیدہ ہے جیسے یہ 14 ہیں ویسے انبیاء بھی نہیں ہیں. جملہ تو میں کہہ گیا ہوں. اگر آپ نے کبھی ٹی وی پہ کچھ اور سن لیا ہو تو تصحیح کر لیجئے گا. جیسے یہ 14 ہیں ویسا کوئی نہیں ہے. انبیاء بھی ویسے نہیں جیسے یہ 14 ہیں، یہ 14 خاص ہے. اب چلیں چند جملے پیش کرتا ہوں. چھٹے امام نے روایت فرمائی ہے، فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ نے جو نور خلق کیا، کیونکہ وہ خود نور تھا تو اس نے سب سے پہلے نور بنایا. اور اگر پہلے نور میں کوئی کمی ہو، کوئی نقص ہو، تو وہ اس کا نہیں ہے، بنانے والے کا. تو اس لیے نور اول میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، وَإِلَّا لوگ کہیں گے خالق نے پہلا نور خلق کیا، وہ بھی ناقص. اس کا مطلب ہے پہلی مخلوق کو باکمال ہونا چاہیے. اگر لوگ ہوں اس نور اول کو باکمال ہونا چاہیے. تو امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے سب سے پہلے جو نور خلق کیا اس کے 2 ٹکڑے کیے. ایک کو مقام محمود پہ رکھا، نام محمد رکھا. دوسرے کو مقام اعلیٰ پہ رکھا، نام علی رکھا. کہ پھر پہلے نور سے ایک نور خلق کیا، اس کا نام فاطمہ رکھا. کہ پھر اس تیسرے نور سے 2 نور اور خلق کیے، ایک کا نام حسن رکھا، دوسرے کا نام حسین رکھا. کہ پھر اللہ نے پہلے نور سے عرش کو خلق کیا، یعنی رسول خدا کے نور سے عرش کو خلق کیا. کہ رسول خدا کا نور عرش کے نور سے افضل ہے. کہ پھر دوسرے نور سے کرسی کو خلق کیا، کہ اس لیے علی مرتضیٰ کا نور کرسی سے افضل ہے اگر ہو. کہ پھر تیسرے نور سے جنت کو خلق کیا، جناب سیدہ کے صدقے میں جنت بنی اور ان کا نور جنت سے افضل ہے. کہ پھر چوتھے نور سے مخلوقات جنت کو خلق کیا، حوروں کو، غلمان کو خلق کیا. امام حسن مجتبیٰ کا نور ان سب سے افضل ہے. اور پھر 5ویں نور حسین ابن علی کے نور سے ان کے شیعوں کو. توجہ ہے کہ میرے ساتھ رضانے گرامی، اب اللہ نے ان 5 کے نور سے پھر جناب سید الشہداء کے بعد 9 اور انوار خلق کیے، تو یہ ہیں 14. بہت سے افراد کہہ جاتے ہیں کہ نہیں ہمارے ہاں پنجتن کا تصور نہیں ہے، یہ تو کہیں اور سے آیا. نہیں، پنجتن کا بھی تصور ہمارا ہی ہے. اگر نہ ہوتا تو پیغمبر کبھی بھی چادر اڑا کے نہ کہتے اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی، پروردگارہ یہ ہے میرے اہل بیت. تو پنجتن کا تصور بھی ہمارے ہی سے اوروں کے یہاں گیا. بات پہنچ رہی ہے جانے گرام میں؟ مجھے نہیں معلوم کتنا مجمع میرے ساتھ ہے. تو اب مجھے چوتھے امام سے متعلق پیش کرنا ہے کہ ان سب میں کچھ چیزیں مشترک ہیں. یہ میں بات پیش کر رہا تھا، کچھ چیزیں کامن ہیں جو سب میں ہیں، کچھ چیزیں جو ان میں سے ہر سے مخصوص ہیں، ہر ایک سے مخصوص ہیں. صرف رسول خدا سید المرسلین ہے، صرف علی مرتضیٰ سید الاولیاء، صرف جناب سیدہ سیدۃ النساء ہے. ہمیں لوگ ہیں
بھئی یہ سب کریم ہیں، لیکن خود چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ان 14 میں کریم اہل بیت حسن مجتبی، سخی نہیں، کریم۔ مجھے نہیں معلوم میں پہنچا پایا ہوں یا نہیں، چلے میں وضاحت کر دیتا ہوں۔ سخی کہتے ہیں جو خود بھی کھائے دوسروں کو بھی کھلائے، اور کریم اسے کہتے ہیں جو خود پرواہ اپنی نہ کرے دوسروں کو عطا کرے، اسے کہا جاتا ہے کریم۔ تو 14 معصومین ہے کریم، لیکن ان 14 میں جو سب سے کریم ہے وہ حسن مجتبی، معصوم کا فرمان ہے، کریم اہل بیت۔ گھبرا کے تو نہیں سن رہے ہیں؟ صرف امام حسین سید الشہداء، اور چوتھے امام کا لقب ہے سید الساجدین۔ چھٹے امام فرماتے ہیں روز قیامت انبیاء صفے باندھے کھڑے ہوں گے، اولیاء اوصیاء سب صفے باندھے کھڑے ہوں گے، اتنے میں آواز قدرت آئے گی، این سید الساجدین، این زین العابدین، کہاں ہے سید الساجدین، کہاں ہے زین العابدین؟ سارے انبیاء سر اٹھا کے دیکھیں گے، ارے ہم سب کے ہوتے ہوئے کون ہے ایسا جو سارے ساجدوں کا سردار ہے، سارے عابدوں کی زینت ہے؟ تو چھٹے امام فرماتے ہیں کہ سارے انبیاء سر اٹھا کے دیکھیں گے کون ہے جو ہماری موجودگی میں سید الساجدین ہے؟ کہ سارے انبیاء دیکھیں گے کہ ایک مرتبہ امام صادق فرماتے ہیں میرے دادا سید سجاد آئیں گے، انبیاء سلام کر کے کہیں گے ہاں انہی کو حق تھا۔ ہے توجہ؟ توجہ فرمائے جائیں، توجہ فرمائے جائیں۔ سارے انبیاء کہیں گے ہاں انہی کو حق تھا کہ یہ سید الساجدین کہلائے، انہی کو حق ہے کہ یہ زین العابدین کہلائے۔ مولا کا لقب ہے سید الساجدین، ایک لقب ہے سجاد۔ میں نے بھی ایک روایت دیکھی ہے بحار الانوار میں معصوم علیہ السلام سے کہ کیوں مولا کو کہا گیا سجاد، تو میں وہ روایت بھی پیش کروں گا، اور پھر ایک نظریہ بھی علماء کا ہے وہ بھی پیش کروں گا، اگر سننا چاہیں گے۔ ابھی تو ابتدا ہے، میں تو 2 دن مجالس پڑھوں گا صرف مولا ہی پہ مطالعے۔ تو کہا سجاد کیوں کہا؟ کہا اعضائے سجدہ 7 ہیں، اعضائے سجدہ 7 ہیں، پیشانی، 2 ہتھیلیاں، 2 گھٹنے، 2 پاؤں، کہ یہ 7 ہیں اعضائے سجدہ، یعنی سجدے میں انہیں زمین پہ رکھنا پڑتا۔ تو بحار الانوار میں علامہ محمد باقر مجلسی نے معصوم سے روایت کی ہے کہ امام سجاد کو سجاد اس لیے کہا جاتا تھا کہ ان کے ہر عضو سجدہ پہ سجدے کا نشان تھا۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں؟ کہ ان کے ہر عضو سجدہ پہ سجدے کا نشان تھا۔ پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں؟ اور یہاں تک علماء فرماتے ہیں کہ ساجد اسے کہتے ہیں جو سجدے کے لیے پاک زمین تلاش کرتا پھرے۔ ساجد کہتے ہیں جو پاک زمین تلاش کرے کہ زمین پاک ہو تو میں سجدہ کر لوں، اور سجاد اسے کہتے ہیں جس کے سجدے کی زمین منتظر ہو۔ توجہ ہے جانے کی نا؟ ایزان گرامی، ہم ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی عظمت اور ان کی عصمت کے قائل چلتے رہیں گے میرے ساتھ۔ تو ایزان گرامی، چوتھے امام علیہ السلام، امام کا لقب ہے سید الساجدین، زین العابدین۔ ایک روایت ظاہراً صوفیہ نے نقل کی ہے، سید عبدالرزاق مکرم نے اس کی نفی کی ہے، روایت پیش کرتا ہوں پھر اس کے بعد ان کی دلیلیں پیش کروں گا۔ سننا چاہیں گے نا؟ شیطان نے 5 کو دیکھا تھا، تو اب اس نے دیکھا بھی ایک چھٹے معصوم بھی ہیں، تو وہ دیکھنا یہ چاہتا تھا کہ یہ بھی ویسے ہی ہیں یا 19-20 کا فرق ہے۔ اچھا، شیطان جب بھی آزمائشیں لینے آتا ہے نا، انبیاء کی، مقربین کی، اولیاء کی، تو سانپ کی شکل میں آتا۔ اگر لوگ پہنچ گئے، اب جب سانپ کی شکل میں آتا تو بہت سے لوگ ڈر جاتے ہیں۔ لوگ ہیں یا نہیں؟ میں آپ لوگوں کو نہیں ڈرا رہا ہوں۔ تو جانے کے نام میں بہت سے لوگ ڈر جاتے ہیں بھئی سانپ آ گیا، عجیب و غریب ہے۔ یہاں تک روایت میں ہے کہ اب جب آپ انشاءاللہ زیارات پہ جائیں گے نا عراق،
انشاءاللہ. تو وہاں آپ جب کوفے جائیں گے زیارت کے لیے تو مسجد کوفہ جائیں گے تو اس کے مختلف ابواب ہیں. ایک جس در سے داخل ہونا مستحب ہے اس در کا نام ہے باب ثعبان. ذہنوں میں ہے باب ثعبان. ثعبان کہتے ہیں اژدہے کو. بعد میں بنو امیہ نے نام بدل کے رکھ دیا تھا باب الفیل. پھر جب بنو امیہ ختم ہو گئے پھر دوبارہ پلٹ کے نام رکھ دیا باب ثعبان. ثعبان سے عین بے الف نون ثعبان اژدہے کو کہتے ہیں. اژدہا یعنی بڑا سان. توجہ ہے نا میرے ساتھ؟ بعد میں انہوں نے پلٹ کے جب فیل سے دوبارہ ثعبان کر دیا. پھر صدام آ گیا اس نے پھر دوبارہ فیل کر دیا. پھر صدام بھی ختم ہو گیا. لوگ ہیں پھر دوبارہ اب نام ہو گیا ثعبان. جو بھی عداوت اہل بیت رکھتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں نا نگران. اور جو بھی ولائے آل محمد رکھتا ہے وہ مر بھی جائے تو باقی رہتا. بات پہنچ رہی ہے. بہت پیارا انداز سے سن رہے ہیں. چلتے رہیے گا. میری خستگی کو نہ دیکھیے گا. اسی محبت سے سنتے رہے تاکہ میں پڑھتا رہوں. آپ پڑھوا رہے ہیں مجھ میں طاقت نہیں ہے اس وقت. تو جانے گرامی ایک مرتبہ وہاں باب ثعبان پہ جب آپ جائیں نا تو پوچھے بھی کیا اس کا نام باب اژدہا کیوں ہے؟ ثعبان کیوں؟ صاحب کے نام پہ کیوں رکھ دیا؟ کہا کیونکہ یہاں امیر المومنین تشریف فرما تھے مسجد کے اندر. اچانک بہت بڑا اژدہا آیا. بس اژدہا کا آنا تھا. لوگ بھاگنے لگے. مولا نے کہا بیٹھ جاؤ اس کا تم سے کوئی کام نہیں. میرے پاس آیا. میرے پاس آیا. کہا مولا بیٹھے زمین پہ. اژدہا نے منہ اٹھایا. مولا نے کان لگا کے سنا اور مولا نے اس نے جو کچھ کہا لوگوں نے نہیں سنا. مولا نے اسے جواب میں کہا جعلتک کا انت. جہاں میں نے تجھے بنایا. کہا یا علی کیا معاملہ تھا؟ یہ کون تھا؟ کہاں سے آیا تھا؟ چلا بھی گیا. اور ہمارا تو سانپ اب تو یعنی سانپ کے آنے کے بعد ہمیں سانپ سونگا ہوا تھا. سب کے سانس رکے ہوئے تھے. کسی کو سانس نہیں آنا. مولا بیٹھے سن رہے باتیں اور بڑے اطمینان سے. اب سمجھ میں آیا شیر خدا کسے کہتے ہیں. تو کہا یا علی کون تھا؟ کہا یہ جنوں میں سے تھا. جن تھا. تو اس نے کہا کہ یا علی ہمارا سارا قبیلہ جنوں کا آپ کا ماننے والا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. انسانوں میں کوئی مانتا ہے کوئی نہیں. ان سے تو بہتر جن ہی ہیں جو مانتے ہیں. کہا یا علی ہمارا سارا قبیلہ آپ کا ماننے والا. سب آپ کی ولایت کے قائل ہیں. میرے باپ کا انتقال ہو گیا. وہ قبیلے کا سردار تھا. بھائیوں میں اختلاف ہو گیا. میں بھی بھائیوں میں سے ہوں. ہم سب بھائیوں میں اختلاف ہو گیا کہ اب سردار کون ہوگا. تو سب بھائیوں نے کہا پھر جو علی فیصلہ کرے ہمیں قبول ہے. تو میں آپ سے پوچھنے آیا تھا بتائیے آئندہ سردار کون ہوگا. تو مولا نے ایک مرتبہ اژدہے کو دیکھا. کہا جعلتک کا انت. جہاں میں نے تجھے بنایا. لوگ ہیں یا نہیں. جہاں میں نے تجھے سردار بنایا. عزیزان گرامی تو اب یہ نظام ہے جس کو میں پیش کر رہا ہوں. تو اب ذہن میں واقع نا میں امام سجاد کا سنا رہا تھا واقعہ کہ سانپ کے ذریعے یعنی سانپ جو ہے نا وہ شیطان سانپ کی شکل میں آنے کے بعد امتحان لیتا. اور بہت سے لوگوں کے امتحان ہوئے. غاروں میں, بازاروں میں, گھروں میں, باہر. میں خاص کی صرف اشارہ نہیں کر رہا ہوں ویسی بات کر رہا ہوں. گھبرا کے نہ سنیے گا جانے گرامی. جانے گرامی اب یہ مختلف شکلوں کے اندر آ کے امتحان لیتا تھا شیطان. تو ایک مرتبہ آیا اور آنے کے بعد امام سجاد ابھی نماز شروع کی تھی. بالکل کم سن ہے کہ ایک دم سے سامنے سے شیطان سانپ کی شکل میں آیا اور اس نے آ کے امام کے پاؤں کے انگوٹھے کو پکڑ لیا. جب سانپ کاٹنے لگتا ہے تو بڑے بڑے گھبرا جاتے ہیں. توجہ ہے نا میرے ساتھ. میں نے ان سے کہا تھا کہ پنکھا لا دیجیے. میرا پنکھے کے بغیر گزارا نہیں ہے. دن میں میری طبیعت خراب ہو گئی تھی وہاں. یہ نہیں مجھ تک آ رہا. میرے لیے کافی نہیں ہے, آپ لوگوں کے لیے صحیح. توجہ ہے تمام حضرات کی. ایک مرتبہ اس نے شیطان نے آنے کے بعد سانپ کی شکل میں سانپ نے امام کے پاؤں کے انگوٹھے کو پکڑ لیا. لیکن امام نے نماز جاری رکھی. نماز جاری ہے. امام سجدے میں جاتے ہیں. سجدہ طولانی تر ہوتا چلا جا رہا ہے کہ وہ گھبرا گیا کہ اتنی دیر سے میں نے
پاؤں پہ میں کاٹ رہا ہوں لیکن ان کی نماز میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا. لوگ ہیں یا نہیں ہیں؟ نماز میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا. یہ طولانی سجدے. تو ایک مرتبہ ندا آئی ھذا زین العابدین. آواز قدرت آئی ارے یہ زین العابدین ہیں. تو ایک مرتبہ شیطان گھبرا کے پیچھے ہٹا اور فوراً اس نے آواز دے کے کہا ہاں یہی زین العابدین ہے. فضل گرامی اب بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں شیطان کی وجہ سے نہیں لقب مل سکتا. مجھے اس سے بحث نہیں ہے کہ واقع ہے یا نہیں ہے, روایت ہی میں نے پیش کی ہے. لیکن ایک بات پیش کروں گا, چاہے جیسی بھی آزمائش کوئی لینا چاہے, ران میں تیر ہو, امام کی نماز ہو, وہ اور ہوں گے جو گھبرانے کے بعد نماز بھول جاتے ہوں گے, جو اللہ کے ساتھ اپنے رابطے کو کبھی بھی منقطع نہ ہونے دیں, وہ ائمہ اہل بیت ہیں. اگر بات پہنچ رہی ہو. فیضان گرامی, اب امام سجاد علیہ السلام کی عظمتیں, امام کی عبادت میں ایک اور یہاں پہ مثال پیش کرنا چاہتا ہوں امام کی زندگی سے. کہ روایت ہے کہ امام سجدے کرتے تھے تو بہت بہت طولانی سجدے کرتے تھے. آج کے آپ کی اگر گھنٹوں کے حساب سے بتاؤں تو بعض کا 2-2 گھنٹے اور اس سے بھی زیادہ طولانی سجدہ, ایک سجدہ کہنا بڑا آسان ہے. انسان 2 گھنٹے سجدے میں ہو تو اندازہ ہوتا. یہاں تک کہ امام کے پورے پیشانی پہ, ہتھیلیوں پہ نشان تھے. بہت طولانی سجدہ. تو ایک مرتبہ امام سجدے میں ہیں اور آواز آتی ہے کہ ارے محمد باقر کنویں میں گر گئے. یعنی 5ویں امام. 4تھے امام سجدے میں اپنے حجرے میں سجدے میں تھے کہ اچانک امام کی زوجہ نے, حضرت فاطمہ بنت حسن نے, امام حسن کی بیٹی ہیں, 4تھے امام کی زوجہ. بات پہنچ رہی ہے؟ یعنی امام حسین کے بیٹے امام سجاد کی شادی امام حسن کی بیٹی حضرت فاطمہ سے ہوئی تھی. ہر امام نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ ضرور رکھنے کی کوشش کی, اور خصوصاً امام حسن حسین نے بیٹیوں کے نام فاطمہ رکھے. رضا گرامی, ایک مرتبہ آواز آئی کہ محمد باقر کنویں میں گر گئے. اب ماں کا دل تھا تو حضرت فاطمہ بنت حسن فوراً دوڑتی ہوئی حجرے میں آئی جہاں 4تھے امام سجدے میں تھے, کیونکہ باہر مجمع جمع ہو چکا تھا اور بی بی بہت زیادہ پردے دار تھی, تو اس لیے مجمع میں مردوں میں نہیں گئی. بچے کو بچانے کے لیے, اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے اس حجرے میں آئے جہاں 4تھے امام تھے, اور فوراً آ کے آواز دی میرے سرتاج ہمارا بیٹا کنویں میں گر گیا. مولا سجدے میں, سجدہ طولانی ہوتا چلا جا رہا. رو رو کے کہتی ہیں مولا ہمارا بیٹا کنویں میں گر گیا. مولا کا سجدہ طولانی تھا. بہت دیر بعد مولا سجدے سے اٹھے, دیکھا کہ آپ کی زوجہ رو رہی, تو فوراً کہا اے کنیز خدا کیا بات ہے, اتنا کیوں رو رہی ہے؟ اب کوئی یہ سوال نہ کرے کہ ارے زوجہ کی آواز امام کو نہیں آ رہی تھی. عزیزان گرامی, پیغمبر کی حدیث ہے الصلاۃ معراج المومن, نماز مومن کی معراج ہے. نماز مومن کی معراج ہے, اور نماز کی معراج سجدہ ہے. سجدوں کی معراج سید الساجدین کا سجدہ. اور امام سجاد جب سجدے میں جاتے تھے تو معراج پہ ہوتے تھے. معراج یہاں نہیں ہوتی, وہاں ہوتی ہے. توجہ ہے میرے ساتھ رہنے کی رہا. اب امام ہیں معراج پہ, کیونکہ امام سجدے میں ہے, تو اب امام یہاں ہے ہی نہیں. امام کا دنیا سے تعلق منقطع ہے, اللہ سے رابطہ ہے. سجدے میں تھے. بھئی میں اس کی زیادہ وضاحت نہیں کر سکتا, اگر کہیں گے تو کل وضاحت کر دوں گا, لیکن امام خدا کے ساتھ ہے. اگر کہیں تو ابھی وضاحت کر دوں, کیونکہ رسپانس نہیں آ رہا تھا, اس لیے میں وضاحت کرنے پہ مجبور ہوں. ایسا گرامی, مولا امیر المؤمنین مسجد نبوی کے اندر نافلہ پڑھ رہے ہیں ظہر کی. تمام صحابہ بھی نافلہ پڑھ رہے ہیں. اتنے میں فقیر آتا ہے, در پہ آ کے کہتا ہے اے مسلمانوں, ہے کوئی جو راہ خدا میں کچھ عطا کرے؟ کسی نے کچھ نہیں دیا. مولا نے بھی توجہ نہیں کی. اس نے دوبارہ کہا. جب تیسری مرتبہ کہا تو اس نے خدا کو گواہ بنا کر پروردگارا گواہ رہنا, تیرے گھر میں آیا تھا, تیرے نمازیوں سے مانگ رہا تھا. اب جناب امیر نے انگلی کا اشارہ کیا. توجہ, جیسے مولا نے انگلی کا اشارہ کیا وہ آگے بڑھا, اس نے انگوٹھی اتار لی. جب تک نمازیوں کو بلا رہا تھا مولا توجہ نہیں کر رہے تھے. جب خدا سے مخاطب ہوا
تو مولا نے انگلی کا اشارہ کیا، کیونکہ مولا تھے معراج پہ، الصلاۃ معراج المومن۔ نماز مومن کی معراج ہے، معراج یہاں نہیں ہوتی، وہاں ہوتی ہے۔ جب تک وہ یہاں مانگتا رہا مولا نے کوئی توجہ نہیں کی، لیکن جیسے ہی وہاں مانگا، جیسے ہی آواز وہاں پہنچی، تو جو معراج پہ تھے انہوں نے فوراً جواب پیش کیا۔ بات پہنچ رہی ہے؟ تو جناب سید سجاد سجدے میں ہیں، اس لیے یہاں سے منقطع ہیں۔ جیسے ہی اٹھے تو جناب فاطمہ بنت حسن نے کہا مولا ہمارا بیٹا کنویں میں گر گیا، تو آپ نے فوراً ارشاد فرمایا، کہا اے کنیز خدا اپنے آنسو صاف کر لیجئے، میں بھی ہمارے بیٹے کو لے کے آتا ہوں۔ بی بی نے فوراً آنسو صاف کر لیے اور بڑی مطمئن ہو گئی، اب بیٹا صحیح سالم ہے۔ کیوں؟ کہا جب امام نے ضمانت دے دی میں بیٹے کو لے کے آتا ہوں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، جب امام نے کہہ دیا نا میں بیٹے کو بھی لے کے آتا ہوں، اس کا مطلب ہے بیٹا صحیح سالم ہے۔ عزیزان گرامی یہ کوئی عام بی بی نہیں ہے، امام کی بیٹی ہے، امام کی پوتی ہے، امام کی بھتیجی ہے، امام کی زوجہ ہے، امام کی ماں ہے، امام کی دادی ہے، یہ چاروں طرف سے امامت میں گھرے ہیں، یہ ہر رشتے سے امامت کے ساتھ وابستہ ہیں۔ پہنچ گئے ہیں، وضاحت کی ضرورت تو نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی ایک مرتبہ امام سجاد چلے، میں اپنے انداز سے پیش کروں کیسے چلے ہوں گے امام باقر کو لینے، امام زین العابدین علیہ السلام۔ میرا دل کہتا ہے امام نے ولایت کی قبا اوڑھی ہوگی، عصمت کی ابالی ہوگی، امامت کا امامہ رکھا ہوگا، تولا کی تسبیح لی ہوگی، تبرہ کا ڈنڈا لیا ہوگا، امام نے نالین زیب تن کیے ہوں گے۔ جب ایک مرتبہ امام چلے تو لبیک کی صدائیں آنے لگی، سارا مجمع خود بخود رستے بنانے لگا، کہہ رہے سید الساجدین آ رہے ہیں۔ جیسے امام آگے بڑھے ایک آدمی نے مجمع میں آواز دے کے کہا ارے اتنی دیر سے آئے، بچہ تو مر چکا ہوگا، اتنی دیر سے بچہ کنویں میں گرا ہوا۔ سارا مدینہ دیکھ رہا تھا، امام کنویں کے پاس آئے، دونوں ہاتھ بڑھا کے کہا پانی میری امانت لوٹا دے۔ سارے مدینے نے دیکھا کنویں کا پانی ابھرنے لگا، جب پانی ابھر کے اوپر آیا تو سب نے دیکھا امام باقر پانی کے اندر نہیں تھے، پانی کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ چوتھے امام نے آغوش بڑھائی، پانچویں امام آغوش میں آئے، گود میں لیا، چلنے لگے۔ اب ایک آدمی نے ہمت کر کے سوال کیا کہ فرزند رسول کیا میں پوچھ سکتا ہوں آپ کو کوئی گھبراہٹ نہیں تھی، بیٹا کنویں میں گر گیا؟ امام نے کہا نہیں کوئی گھبراہٹ نہیں۔ کہا وہ تو آپ کا چہرہ بھی بتا رہا ہے بڑے مطمئن ہے، پوچھ سکتا ہوں کیوں نہیں گھبرائے تھے؟ سنیں گے حضرات؟ کہا مولا کیوں نہیں گھبرائے جب بیٹا گر گیا؟ کہا جب میں نے اس کے سجدے میں خیانت نہیں کی تو وہ میری امانت میں کیسے خیانت کر سکتا ہے؟ توجہ ہے جانے کے نام؟ میں نے آپ سے پہلے ہی عرض کیا تھا میں بے انتہا اس وقت خاصا حالت کے اندر ہوں، مسلسل سفر کر رہا ہوں، اور یہ محرم و سفر ایک جملہ میں ہر جگہ پہ پیش کر رہا ہوں، دوبارہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ایک صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ مولانا آپ کو آرام نہیں ملتا، مجلس کیسے پڑھ لیتے ہیں؟ میں نے کہا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، مجھے آرام نہیں ملتا محرم سفر میں، لیکن سکون بہت ہے۔ آرام ہو نہ ہو ذہنی سکون ہونا چاہیے، اور یہ سکون آل محمد کی بلا سے نصیب ہوتا ہے۔ جانے گرامی آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ چوتھے امام علیہ السلام کون ہے؟ سید الساجدین زین العابدین۔ پورے مدینے میں امام کی تربیت مشہور تھی، غلاموں کی تربیت کرتے تھے، غلام خریدتے تھے، تربیت کرتے انہیں آزاد کر دیتے۔ سنیں گے؟ غلاموں کو تربیت کرتے آزاد کرتے جاتے، جب آزاد کر دیتے تھے نا کہتے تھے جاؤ میں نے تمہیں تربیت کر دیا، لوگوں میں رہنا۔ وہ غلام ہجرت کر کے مختلف جگہوں پہ چلے جاتے، جس محلے میں جا کے رہتے ہر آدمی سوال کرتا نہ جانے جب سے یہ آدمی آیا محلہ ہی بدل گیا، کتنا عظیم انسان ہے۔ تو اب سارا محلہ جمع ہوتا، پوچھو تو صحیح ہے کون؟ تو لوگ آ کے پوچھتے بھئی آپ کون ہیں؟ ہمارا محلہ ہی بدل گیا آپ کے آنے سے۔ کہا میں سید سجاد کا غلام ہوں۔ عزیزان گرامی جن کے غلام ایسے ہوں سوچئے امام کیسے ہوں۔ بات پہنچ رہی ہے میری؟
عزیزان گرامی یہ امام کی تربیت تھی، کثرت سے غلام خریدتے جاتے، آزاد کرتے جاتے۔ میں چند مثالیں پیش کرنا چاہتا ہوں اگر سننا چاہیں۔ بھئی چند افراد کا بسم اللہ کہنا میرے لیے کافی نہیں ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں ہر جگہ پہ لوگ بیٹھے بھی ہیں، کھڑے بھی ہیں باہر، اب جہاں تک انشاءاللہ چلیں گے، کیونکہ مجلس دونوں مجالس ہیں، مسائل کے مجالس ہیں، بہت اہم مجالس ہیں، میں پیش کر رہا ہوں، تفصیلی مسائل بھی پڑھوں گا۔ عزیزان گرامی مثال موجود ہے، امام مدینے سے باہر گئے، دیکھا ہے غلام ایک کتے کو کچھ کھانے کے لیے دے رہا ہے، مولا کا غلام۔ مولا نے دیکھتے کہا جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ غلام قدموں میں گر گیا، کہا مولا آپ ناراض ہو گئے؟ مولا نے کہا ناراضگی پہ آزادی نہیں دی جاتی۔ کہا مولا لیکن آپ نے آزاد کیوں کر دیا؟ میں کتے کو کھانا دے رہا تھا شاید اس لیے آپ ناراض ہو گئے؟ مولا نے کہا نہیں، میں تجھے انسانیت سکھا رہا تھا اور تو جانوروں کی بھی پرواہ کرنے لگا ہے۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، میں انسانیت سکھا رہا تھا، تو جانوروں کی بھی پرواہ کرتا ہے۔ کہ بس اسی لیے میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ عزیزان گرامی امام نے ایسے ایسے غلام تربیت کیے ہیں کہ کائنات میں بڑے بڑے باتقوی علماء آج تک دم بخود ہیں کہ جن کے غلام ایسے تھے۔ میں چند مثالیں دینا چاہ رہا تھا کہ امام کے غلام اکثر مستجاب الدعوات تھے۔ لفظ سنا ہوگا آپ نے، مستجاب الدعوات، تھوڑی سی تشریح کر دوں۔ مستجاب الدعوات کہتے ہیں دعوات جمع ہے دعا کی، یعنی جس کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ غلام ایسے تھے جس کی ہر دعا قبول ہوتے تھے۔ امام نے ایسا تربیت کیا تھا کہ غلام ہاتھ اٹھاتا تھا، ابھی ہاتھ نیچے نہیں آتے تھے، دعا قبول ہو جاتی تھی۔ اگر کہیں گے تو ایک مثال جلدی پیش کر دیں۔ عزیزان گرامی مدینے میں قحط پڑ گیا، اتنے مظالم کیے مدینے والوں نے آل محمد پہ کہ بارش رک گئی۔ سب مسجد نبوی میں جمع ہوئے، دعائیں مانگنے لگے، پروردگارا ہم پہ رحم فرما، یہ تیرے نبی کا شہر ہے۔ لیکن بارش نہیں ہو رہی۔ راوی اہل سنت کا ہے، وہ کہتا کہ میں دیکھ رہا تھا دعائیں لوگ مانگ رہے ہیں، دعا قبول نہیں ہو رہی۔ کہ اتنے میں نے دیکھا ایک حبشی غلام آیا، موٹے موٹے ہونٹ ہیں، سیاہ رنگ ہے، آیا اور آ کے خاموشی سے کونے میں بیٹھ گیا۔ کہ میں گیا اس کی جا کے پیچھے بیٹھا، اس نے قبلے کا رخ کیا، ہاتھوں کو اٹھایا، دھیمے آواز میں دعا کی تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے دعا کیا مانگ رہا۔ تو راوی کہتا میں نے کان لگا کے سننا شروع کیا، اس نے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگارا تجھے میرے مولا کا واسطہ مدینے والوں پہ بارش برسا دے۔ کہ ابھی اس کے ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے، بارش برسنے لگی۔ کہ خاموشی سے اٹھا جانے لگا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے دعا اس کی قبول ہوئی۔ کہ جب جا رہا تھا میں اس کے پیچھے ہو لیا، پتہ تو چلے کہ یہ ہے کون، کس مولا کا واسطہ دے کے گیا۔ کہ سارے مدینے والے بڑے خوش، ہماری دعا قبول ہو گئی، کسی کو اندازہ نہیں دعا اس غلام کی قبول ہوئی۔ کہ میں اس کے پیچھے گیا، مسجد سے نکلا، فوراً محلہ بنی ہاشم میں داخل ہو گیا۔ محلہ بنی ہاشم سے اہل بیت کے گھر میں جانے لگا تو دیکھا سید سجاد کا گھر ہے۔ وہ راوی کہتا ہے سعید ابن مسیب اہل سنت کا راوی کہتا ہے مجھے پورا یقین تھا ممکن ہی نہیں ہے سجاد کے علاوہ کسی اور کا غلام ہو، کہ صرف ان کے ایسے غلام تھے جن کی دعائیں ہر دعا قبول ہوتی۔ کہ ایک مرتبہ اس دن تو بارش تھی، میں چلا گیا، کچھ دنوں بعد واپس آیا، آ کے سوال کیا، کہا اے سید سجاد اگر آپ سے کچھ مانگوں تو عطا کیجئے گا؟ کہ جو مانگو گے عطا کروں گا۔ کہا مولا مجھے آپ کا ایک غلام چاہیے۔ مولا نے آواز دی سب غلاموں سے کہو آ جا۔ کہا مولا جو غلام مجھے چاہیے وہ نہیں آیا۔ مولا نے کہا کہ وہ جو چھپ رہا ہے میں جانتا ہوں، وہ جو چھپ رہا ہے وہ بھی آ جائے۔ پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے۔ امام نے کہا میں جانتا ہوں وہ جو غلام چھپ گیا وہ بھی آ جائے۔ وہ غلام آیا، وہی غلام تھا۔ کہا مولا یہی غلام چاہیے۔ مولا نے کہا غلام میں نے تمہیں دیا۔ اس غلام نے ہاتھوں کو اٹھایا، کہا پروردگارہ تو جانتا ہے میں نے تجھ سے وعدہ کیا ہے جب تک زندہ رہوں گا سید سجاد کے در پہ رہوں گا، کہیں نہیں جاؤں گا۔ پروردگارہ یا تو میری اس قسم کو پورا کر دے یا پھر مجھے موت دے دے۔ وہ راوی اہل سنت کے کہتا ہے کہ اسی وقت وہ غلام گرا، انتقال ہو گیا۔ وہ کہتا ہے مجھے پوری زندگی افسوس رہا کہ میں اس مستجاب الدعوات غلام سے اپنے حق میں دعا کروا لیتا۔ میں کہوں گا کہ اے کاش آپ کو احساس ہو جاتا کہ یہ غلام جس مولا کی وجہ سے مستجاب الدعوات بنا ہے، آپ ان مولا کو مان لیتے، ان سے دعا کروا لیتے۔ اب سمجھ میں آیا مسلمانوں کا طریقہ کا، جن کی وجہ سے کوئی بنتا ہے اسے تو بھلا دیتے ہیں،
جو کچھ تھوڑا بہت بن جاتا ہے اس کے پیچھے چل دیتے ہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. بات پہنچ رہی ہے. توجہ ہے جانے گرامی. مجمع میرے ساتھ ہے. جانے گرامی مجھے تعجب ہے مسلمانوں ماننے پہ آتے ہیں تو جو امام سے تھوڑا بہت کچھ حاصل کر لیتا ہے اسے تو مان لیتے ہیں, لیکن پھر بھی ماننے پہ نہیں آتے تو آل محمد کو نہیں مانتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو انہیں عظمت عطا کی ہے وہ کسی کو نہیں عطا کی ہے. میں کل تفصیل سے اور پیش کروں گا, لیکن ایک اور وہاں پہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں, اگر سننا چاہیں گے. 1 سے 2 روایت بس. اذان گرامی, شہید ثقیف نے روایت لکھی ہے کہ جب بھی چوتھے امام کسی کو صدقہ دیتے تو فوراً ہاتھ چوم لیتے. مدینے کے بازار میں جب بھی کوئی مانگنے آتا خالی ہاتھ نہیں جانے دیتے تھے, فوراً عطا کرتے. جیسے ہی سائل کو, مانگنے والے کو کچھ عطا کرتے تو ہاتھ چومتے. کسی نے پوچھا مولا کیا بات ہے آپ ہاتھ کیوں چومتے ہیں؟ کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا, ان اللہ یقبل التوبۃ و یاخذ الصدقات, بے شک دعا کا قبول کرنے والا اللہ ہے, وہی صدقات لیتا ہے. کہ جب میں سائل کو کچھ عطا کرتا ہوں تو میں جانتا ہوں سائل کے ہاتھ کے نیچے خدا کا ہاتھ ہے. میں نیت یہ کرتا ہوں کہ میں سائل کو نہیں دے رہا, اللہ کی زیارت کر رہا ہوں. اس لیے عطا کے فوراً بعد اپنا ہاتھ چومتا ہوں. پروردگار تو نے مجھے وہ ہاتھ بنایا جو عطا کرنے والا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں, گھبرا کے سن رہے ہیں تو جانے گرامی مولا فرماتے ہیں کہ اس لیے میں اپنے ہاتھ کو چومتا ہوں کہ اللہ نے مجھے عطا کرنے والا بنایا ہے. اس نے یہ مقام ہمیں عطا کیا ہے. آل محمد کا جو مقام ہے وہ کسی کا نہیں ہے. ایک اور یہاں پہ پیش کرنا چاہوں گا آخری بات میں نے آپ سے کہ یہاں تک کہ مدینے میں ایک آدمی کا نام, ریپوٹیشن اس کی اچھی نہیں تھی. بعض اوقات افراد کا نام برا ہو جاتا ہے. یہ آدمی ایسا ہے, ویسے تو بہت لے لیکن میں ایک کی بات کروں. تو اب وہ سب لوگ اسے کہتے تھے بھئی یہ آدمی اچھا نہیں ہے, یا جو بھی اب آپ کے اردو میں کوئی نامناسب لفظ ممبر کا استعمال نہیں کرنا چاہتا, ممبر کے احترام میں, تو جیسے یہ بھئی بدماش ہے جو بھی ہے. تو ایک دن وہ گزر رہا تھا, دوسرا اس کا دوست قریب میں تھا, کہ بھئی کیا بات ہے, کیا سوچ رہے ہو؟ کہ مدینے میں کوئی نہیں رہا جس کی میں نے توہین نہ کی ہو سوائے سید سجاد. کہ کبھی سوچنا بھی مت, یہ اہل بیت. اس نے کہا نہیں آج انہیں کی باری ہے. تو دوست نے کہا میں تو جا رہا ہوں. کہ وہ آگے بڑھا, اس نے پیچھے جا کے امام کی ابا کو کھینچا. امام نے قرآن کی آیت کی تلاوت کی, اِنَّا لَنَا یَوْمًا يَخْسَرُ فِيهِ الْمُبْطِلُونَ, ان قریب ایک دن آنے والا ہے جس دن بطلانکار گناہ کرنے والوں کو خسارہ ہوگا. اچانک وہ جسے سب بدماش کہتے تھے نا, اس کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے اور رونے لگا. کہ سید سجاد ذرا ایک مرتبہ آیت کی تلاوت دوبارہ کر دیجیے. امام نے دوبارہ تلاوت کی. ایک اس نے سوال کیا, کہ سید سجاد کیا مجھ جیسے گناہ گاروں کی بھی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ مولا نے کہا وعدہ کر آج کے بعد گناہ نہیں کرے گا, میں ضمانت دیتا ہوں میں تیری شفاعت کروں گا. پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں. اذان گرامی جو ایسے گناہگاروں کی بھی شفاعت کا ضامن ہے اسے سید سجاد کہتے ہیں. ہم ایسے امام علیہ السلام کے ماننے والے. امام نے کہا آج کے بعد کبھی کسی کی توہین نہ کرنا, میں تجھے ضمانت دیتا ہوں میں تیری ضمانت کروں گا. تو پھر پوری زندگی روتا رہتا تھا. ہر آدمی پوچھتا ارے تم وہی نہیں ہو جو سب کی توہین کرتے تھے؟ کہا ہاں. کہ بدل کیسے گئے, یہ عابد و زاہد کیسے بنے؟ کہ سید سجاد کا جب سے غلام بنا ہو. مجھے نہیں معلوم مجمع میرے ساتھ چلنا چاہ رہا ہے یا نہیں چلنا چاہ رہا. عزیزان گرامی یہ امام سجاد کے کردار کی بلندی تھی, امام کی دعا. اب یہ مرحلہ پیش کرنے کے بعد باقی تفصیلات کا یہ ایک آخری مرحلہ سنیں گے نا. تمام ائمہ علیہ السلام نے بہت خطبے دیے, چوتھے امام کے بھی خطبے ہیں لیکن کم. کیوں؟ بنو امیہ نے, یزید سے لے کے بعد والوں تک نے, مروان نے, سب نے چوتھے امام پہ پابندی لگا دی. آپ خطبہ نہیں دے سکتے, آپ خطبہ نہیں دیں گے. جب امام خطبہ دینا چاہتے لشکر آ جاتا, فوج آتی, روکتے.
جب امام کو روکا جاتا نا، پابندی لگے، امام نے کہا ٹھیک ہے تم نے پابندی لگا دی، میں خطبہ نہیں دوں گا۔ تم خطبے سے روک سکتے ہو، دعا مانگنے سے تو نہیں روک سکتے۔ پتہ نہیں روک ہے یا نہیں۔ خطبے سے روک سکتے ہو، روک لو، میں خطبہ نہیں دوں گا۔ اب امام کیا کرتے؟ امام اسی مجمع عام میں بیٹھ جاتے، ہاتھوں کو اٹھاتے، کہتے تعریف اس خدا کی جس نے آل محمد کو بعظمت بنایا، درود و سلام و محمد و آل محمد پہ جو اللہ کے برگزیدہ ہیں، جن جیسا کسی کا مقام نہیں، دعائیں مستجاب ہوتی ہیں تو آل محمد کے صدقے میں۔ اب امام بیٹھے دعائیں مانگ رہے، مجمع سن رہا، ہر آدمی سن کے مرعوب ہو رہا اور امام پہ ایمان لا رہا۔ اب سارے کہتے ارے وہ تبلیغ پھر بھی کر رہے ہیں۔ امام نے کہا خطبوں پہ پابندی تھی، اب میں خطبے نہیں دیتا، بیٹھے دعائیں مانگتا رہتا ہوں۔ امام دعائیں ایسی مانگتے تھے جن میں آل محمد کا تعارف بھی ہوتا تھا۔ بات ہوئی ہے جتانے کی رنگ کہ امام کی پھر دعاؤں کا مجموعہ بنا صحیفہ سجادیہ، جسے کہا جاتا ہے زبور آل محمد، کہ بڑے بڑے انبیاء آئیں تو چوتھے امام کو سلام کریں گے کہ ارے آپ نے اس انداز سے دعائیں مانگی، کوئی سکون سے بیٹھ کے ایسی دعا نہیں مانگ سکتا جیسی امام نے قید سلاسل میں دعائیں مانگی۔ غور سے سنیں، ایک انگریز ہے برطانیہ کا، ولیم چٹک کے نام سے، بہت بڑا پروفیسر، صحیفہ سجادیہ کا ترجمہ انگریزی میں اس نے کیا۔ اس سے کسی نے پوچھا بھئی آپ عیسائی تھے، آپ عیسائیوں کی کسی کتاب کا ترجمہ کرتے ہیں انگریزی میں، آپ نے عربی سے انگریزی میں ترجمہ کیا تو مسلمانوں کی کتاب کا؟ کہا عیسائی تھا اب نہیں رہا۔ کہا اب کیا ہے؟ کہا اب میں سجاد کا ماننے والا ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا جب میں نے یہ معلوم کیا کہ یہ دعائیں آج کی نہیں ہیں، 1400 سال پہلے کی ہیں، اور ایک ایسے امام کی ہیں جس نے قید سلاسل میں سکون سے دعائیں مانگی ہیں، کہا کوئی سکون سے بیٹھ کے گھر میں بھی دعا لکھنا چاہے تو نہیں لکھ سکتا، انہوں نے قید میں ایسی دعائیں مانگی ہیں کہ اگر کسی کو پی ایچ ڈی بھی دو نا کہ یہ بیٹھ کے سکون سے ایسی دعا لکھ دے تو کوئی سکون میں نہیں لکھ سکتا جیسی انہوں نے قید میں دعائیں مانگی۔ اب جملے سنیں گے، امام کی ایک دعا کا جملہ سنیں۔ مولا فرماتے ہیں پروردگارا میں تیرا کیسے شکر ادا کروں جو تو نے ہم آل محمد کو مقام عطا کیا ہے، وہ کسی اور کو عطا نہیں کیا۔ قید میں ہے امام، وہاں شکوہ نہیں کر رہا، کہتے ہیں پروردگارا تو نے جتنی آزمائشیں دی تھی تو نے ہمیں ہر آزمائش میں کامیاب کیا، شکوہ نہیں کر رہا۔ پروردگارا میں تیرا کیسے شکر ادا کروں، میں نے تجھ سے تنہائی مانگی تھی، تو نے ایسی تنہائی دی ہے کہ نہ سوائے تیرے کوئی اور ہے، نہ سوائے میرے کوئی اور ہے۔ یہ امام کا دعا مانگنے کا انداز ہے۔ بس بھی آج کوئی قرآن میں بخل نہ کرے، میں امام کے تفصیلی مسائل پڑھنا چاہتا ہوں کہ آج روز شہادت تھا، مجھے بتایا تابوت کل ہے، لیکن آج بھی کوئی رونے میں بخل نہ کرے، روز شہادت تھا تو آج سب جا رہے ہوں گے کہاں؟ جنت البقیع، کہ ہم جا کے پرسہ پیش کر سکیں۔ کیوں؟ دو وجہ سے، ایک تو روضہ وہاں ہے، قبر مطہر چوتھے امام کی جنت البقیع، اور دوسرے 12ویں امام وہیں پرسہ لینے گئے ہیں۔ وارث تو مجلس کے وہ ہیں، پڑھنے والے بانیان مجلس یہ تو ثواب کما رہے ہیں، لیکن اصل وارث امام زمانہ۔ تو آج امام زمانہ کہاں ہوں گے؟ آج جنت البقیع میں پرسہ لے رہے ہوں گے، لیکن امام روتے تو بہت ہوں گے کہ ہر جگہ روضے بن گئے ہیں، لیکن جنت البقیع میں ابھی بھی ٹوٹی ہوئی قبریں ہیں۔ ارے جن اماموں کے صدقے میں یہ چراغ جل رہے ہیں، یہ روشنیاں ہیں، آج ان کی قبروں پہ چراغ جلانے کی اجازت نہیں ہے۔ ہمارے 4 امام جنت البقیع میں ہیں، ان میں سے ایک امام زین العابدین۔ روایات پیش کرنا چاہتا ہوں، میں نے جملہ کہا تھا اس کی وضاحت کر رہا ہوں۔
حضرت ایوب، نبی ایوب جن کا صبر مشہور ہے، قرآن پڑھیں مسلمانوں سے پوچھے تو کہتے ہیں صبر ایوب، قرآن میں بھی ہے۔ جناب ایوب کی فصلیں جو ان کا کھیت کھلیان تھے سب اجڑ گئے، ایک شکوہ نہیں کیا، صبر کرتے رہے، شکر کرتے رہے۔ سارے مویشی جانور مر گئے، صبر کرتے رہے، شکر کرتے رہے۔ گھر گر گیا، بیٹے مارے گئے، سارے بیٹے ان کے شہید ہو گئے، روئے لیکن کہا پروردگارہ تیری امانت تھی، تو نے واپس لے لی، صبر کرتے رہے۔ بیمار ہو گئے، زمین گیر ہو گئے، اٹھ نہیں سکتے تھے، چل نہیں سکتے تھے۔ ان کی زوجہ حضرت رحمہ نبی یوسف کی بیٹی تھی، وہ گھر گھر جا کے کام کرتی، ان کے لیے کھانا لے کے آتی، برقعے میں جاتی، گھروں میں کام کرتی، کہتی ایوب بیمار ہیں، دوا لے کے آتی، کھانا لے کے آتی۔ ایک دن شیطان نے بستی والوں سے کہا رحمہ تمہیں چہرہ نہیں دکھائے گی کیونکہ یوسف کی بیٹی ہے، نبی کی بیٹی ہے نا، لیکن رحمہ سے کہو اپنے بال کاٹ کے دے دے تھوڑے، اس کے بال بہت خوبصورت ہیں۔ جہاں بھی جناب رحمہ کام کرنے جاتی نا تو ہر آدمی کہتا کہ اپنے بال کاٹ کے دے دیجئے، کہ نہیں بال نہیں کاٹ کے دوں گی، میں نبی کی بیٹی ہوں۔ پتہ نہیں میں بات پہنچا پایا ہے۔ جناب ایوب کو جب پتہ چلا نا کہ جناب رحمہ سے لوگوں نے بال مانگے تو جناب ایوب نے کہا پروردگارہ میری غیرت برداشت نہیں کرتی، میری ناموس پہ حرف آئے۔ جناب جبرائیل نازل ہوئے، کہا ایوب اللہ پوچھ رہا یہ ساری نعمتیں کس نے دی تھی؟ کہا اللہ نے۔ کہاں پہ آزمائش سے قطر آ رہے ہیں؟ کہ نہیں پروردگارہ مجھے معاف کر دے لیکن میں ناموس کا امتحان نہیں دے سکتا، میری زوجہ پہ حرف آئے، میں برداشت نہیں کروں گا۔ اللہ نے کہا ایوب کوئی بات نہیں، قیامت تک جب بھی صبر کی بات آئے گی آپ کا نام آئے گا، لیکن جہاں جناب ایوب کے صبر کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے امام سجاد کے صبر کی ابتدا ہوتی ہے۔ فضائل میں کل تفصیلی سناؤں گا، آج مصائب سن لیجئے۔ مولا سجاد کون ہے؟ وہاں جناب ایوب برداشت نہیں کر سکے کہ لوگوں نے میری بیوی سے کہا کہ اپنے بال کاٹ کے دے دیجئے، یہاں جناب سید سجاد نبی کی نواسیوں کے ساتھ، علی و بطول کی بیٹیوں کے ساتھ کوفہ و شام کے بازاروں میں جا رہے ہیں، شرابی کے دربار میں گئے۔ اجرکم اللہ، اجرکم، کوئی رونے میں بخل نہ کرے، آج امام سجاد کے پرسہ ہے، آج امام سجاد کا پرسہ دیں گے۔ 12ویں امام کو مولا کو پرسہ دینے آئے ہیں۔ کون ہے مولا سجاد؟ جنہوں نے صبر کیا۔ جب آئے نا واپس مولا سجاد علیہ السلام واپس مدینے آئے تو حضرت محمد حنفیہ آپ کے استقبال کے لیے آئے۔ کون حضرت محمد حنفیہ؟ مولا علی کے بیٹے، مولا سجاد کے چچا۔ بالکل میری حالت نہیں ہے پڑھنے کی، میں پیش کر رہا ہوں، کوئی بھی بخل نہ کرے رونے میں، میرے ساتھ چلیے گا، مولا کے روز شہادت ہے۔ جب جناب محمد حنفیہ آئے نا استقبال کے لیے مدینے سے باہر تو وہ گھوڑے پہ سوار تھے، انہوں نے دیکھا مولا سجاد کے ہاتھ میں علم ہے حضرت عباس کا، سوار ہیں، سر پہ سیاہ امامہ ہے۔ فوراً سوال کیا این این اخی الحسین، میرا بھائی حسین کہاں ہے؟ تو مولا سجاد کے آنسو ٹپکنے لگے، کہا کہ قد قتل بکربلا، چچا وہ کربلا میں مارے گئے۔ ایک مرتبہ جناب محمد حنفی نے سوال کیا حسین مارے گئے، عباس کہاں تھا؟ جب پوچھا نا عباس کہاں تھا تو جناب سید سجاد نے کہا چچا جان قد قتل بکربلا، چچا عباس بھی کربلا میں مارے گئے۔ ایک مرتبہ جناب محمد حنفیہ نے وہیں پہ اپنے گھوڑے کو روکا ہوا تھا، سوال کیا، کہا اور کچھ نہیں پوچھوں گا، بس اتنا بتا دو میرے بھائی کے ساتھ میری بہنیں بھی گئی تھی، بس یہ بتا دو علی و بطول کی بیٹیوں کا کیا ہوا؟ جناب سید سجاد نے کہا چچا انہیں کوفہ و شام کے بازاروں میں لے جایا گیا، انہیں یزید جیسے شرابی کے دربار میں لے جایا گیا۔ بس یہ جملہ سننا تھا، حضرت محمد حنفیہ گھوڑے کی پشت سے زمین پہ گر گئے۔
جیسے گرے مولا سجاد تیزی سے آگے بڑھے، چچا کا سر اٹھایا، زانوں پہ رکھا، کہا چچا جان کیا بات ہے، برداشت نہیں ہوا آپ سے؟ ایک مرتبہ جناب محمد حنفیہ نے کہا آپ کون ہیں، مجھے بار بار چچا کیوں کہتے ہیں؟ مولا سجاد نے کہا چچا آپ نے پہچانا نہیں؟ چچا میں سجاد ہوں، میں علی زین العابدین ہوں۔ ایک مرتبہ جناب محمد حنفیہ رونے لگے، کہا بیٹا سجاد آپ 24 برس کے جوان ہیں، آپ کی داڑھی سفید کیسے ہو گئی؟ مولا سجاد نے رو کے کہا چچا آپ نے صرف سنا علی کی بیٹیاں شرابی کے دربار میں، چچا آپ گھوڑے کی پشت سے گر گئے، چچا میں آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں، میں دربار میں کھڑا تھا جب یزید پوچھتا تھا یہ بی بی کون ہے؟ اجرکم اللہ، اجرکم۔ کوئی رونے میں بخل نہ کرے، میں مسائل پڑھوں گا ابھی۔ روز شہادت ہے، بڑی سخت شہادت ہے، بہت بڑی شہادت ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ صرف دو تابوت ایسے ہیں جن پہ زنجیریں پڑی ہوتی ہیں، صرف دو تابوت، ایک 7ویں امام کا، ایک چوتھے امام کا۔ کبھی آپ نے غور کیا 7ویں امام کے تابوت پہ بھی زنجیریں ہوتی ہیں اور چوتھے امام کی بھی؟ جب 7ویں امام کا لاشا ان کا تابوت لا کے پل بغداد پہ 4 مزدوروں نے رکھا، امام زمانہ کے جملے ہیں کہ کتنی خفت سے 4 مزدوروں کو پیسے دے کے جنازہ اٹھوایا گیا۔ جس امام کے 18 بیٹے ہوں، مزدوروں کو پیسے دیے کہ جاؤ جا کے جنازہ پل بغداد پہ رکھا، اور کہا ان کے سامنے ایک 5واں آدمی نعرہ لگاتا ہوا چل رہا تھا، ماتا امام الرفضہ، رافضیوں کا امام مر گیا۔ جب پل بغداد پہ لاشا لا کے رکھا تو ایک شیعہ دوڑتا ہوا آگے بڑھا، کہا کیا بات ہے، زنجیریں تابوت سے لٹک رہی ہیں، تم نے زنجیروں کو کیوں نہیں کاٹا؟ تو مزدوروں نے کہا تمہارے امام کو جو زنجیریں باندھی گئی تھی وہ گوشت کھا کے ہڈیوں میں چلے گئے تھے، انہیں کاٹا نہیں جا سکتا تھا، اس لیے زنجیروں کو نہیں کاٹا گیا۔ بھئی دوسرے امام جن کے تابوت پہ زنجیریں ہوتی ہیں وہ چوتھے امام ہیں۔ آپ نے کبھی آج تک دیکھا ہے کوئی زنجیروں کے ساتھ بہن کو دفنانے آیا ہو؟ بھئی چوتھے امام نے زندان میں ایک چھوٹی سی بہن کو دفنایا۔ ہاتھ جوڑ کے جملے پیش کروں گا، سب سنیں گے، کوئی رونے میں بخل نہ کرے۔ آخری فرد تک جہاں تک لوگ دیکھ رہے ہیں، اگر دیکھ سکے تو میرے دیکھے گا، نہیں تو آنکھیں بند کر کے تصور ضرور کیجئے گا۔ روایت کے الفاظ ہیں کہ جب چوتھے امام علیہ السلام نے جناب زینب کبریٰ سے کہا پھوپھی اماں میری بہن کا جنازہ مجھے دے دیجئے، قبر امام نے خود تیار کی تھی، کبھی بھی کوئی زنجیروں کے ساتھ قبریں نہیں تیار کرتا، قبر تیار کی۔ میرا دل کہتا جیسے مولا امیر المؤمنین نے جناب سیدہ کا جنازہ اٹھایا تھا نا، تو لاشا اٹھا کے کہا تھا یا رسول اللہ اپنی امانت لے لیجئے، قبر سے تو ہاتھ بلند ہوئے، کہا یا علی میری امانت لوٹا دے۔ جب مولا امیر المؤمنین امانت دینے لگے نا رسول خدا کو، تو خود ہی فرمایا یا رسول اللہ آرام سے لاشا لیجئے گا سیدہ کا، یہ وہ سیدہ نہیں ہے جو آپ نے مجھے دی تھی، اس سیدہ کا پہلو شکستہ ہے، یہ بہت زخمی ہے۔ میرا دل کہتا ہے ایسے امام سجاد نے کہا ہوگا جب اپنی بہن کا جنازہ اٹھایا ہوگا، او 72 کے عزادار بابا اپنی بیٹی کا لاشا لے لیجئے۔ اجرکم اللہ۔ میں تمام کر دیتا ہوں، میں نے کہا نا میں پڑھنا چاہتا ہوں، مسائل پڑھنا چاہتا ہوں، کوئی رونے میں بخل نہ کرے۔ مولا نے بڑی تعظیم سے بہن کو قبر میں دیا، پروردگارا واسطہ اس قبرستان نہیں بلکہ زندان کی چھوٹی سی قبر کا، زندانوں میں کبھی قبریں نہیں بنتی۔ بس بے مولا مدینے واپس آ کے جو میں روایت پیش کرنا چاہتا تھا اسی پہ تمام کروں گا۔ پوچھا کسی نے کہا مولا
کس باتوں نے آپ کو بہت زیادہ رلایا؟ مولا نے کہا شام کے بازار نے اور میری چھوٹی بہن کے سوالوں نے مجھے بہت رلایا۔ مولا کیا سوالات کرتی تھی آپ کی بہن؟ کہا میری بہن اکثر مجھ سے پوچھا کرتی تھی بھیا یہ جو زندان سے پرندے اڑتے نظر آ رہے ہیں یہ پرندے کہاں جاتے ہیں؟ مولا نے کہا بہن یہ دانہ چگنے جا رہے ہیں۔ جب شام ہوتی پرندے واپس آتے، بی بی پوچھتی بھیا اب یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بہن یہ اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہیں۔ بی بی پوچھتی بھیا کیا قیدی بھی گھروں کو واپس جاتے ہیں یا قیدی زندانوں میں مر جاتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں میری بہن بہت سے سوالات سے مجھے رلاتی تھی۔ اجرکم اللہ، اجرک بس بھئی آخری روایت سن لیجئے، اب آپ شاید برداشت نہیں کر پا رہے، مجھے معاف کر دیجئے گا۔ آخری روایت پیش کر رہا ہوں، اگر کسی کو ابھی بھی رونا نہیں آیا تو مجھے نہیں معلوم میں کیسے رلاؤں گا۔ اور کون سے سوالات مولا کو رلاتے تھے؟ کہ ایک مقام پہ بیویوں کی رسیاں کھلی، آپ کو پتا ہے نا یتیم بچے ترسے ہوئے ہوتے ہیں ہمیں کوئی پیار کرے، جیسے بیوی کی رسیاں کھلی تو اب جناب سکینہ کو عادت تھی مولا حسین کے سینے پہ سونے کی، مولا حسین کی گود میں بیٹھنے کی، تو اب کیا کیا؟ جیسی رسی کھلی جناب سکینہ دوڑتی ہوئی مولا سجاد کے پاس گئے، جیسے ہی گلے میں باہیں ڈالی مولا نے کہا آہ، کہا بھیا کیا بات ہے آپ آہ کیوں بھرتے ہیں جب میں آپ سے گلے ملتی ہوں؟ کہا بہن کہ مجھے دھوپ میں بٹھائے رکھتے ہیں، میری زنجیریں گرم ہو جاتی ہیں، جب کوئی میری زنجیریں ہلاتا ہے نا میری کھال اترنے لگتی ہے، ابھی جب آپ گلے ملی نا میری زنجیریں میرے گلے سے لگی، بچی فوراً صحن کے کونے میں بیٹھ گئی، بس زمین پہ بیٹھی تھی، اتنے میں پانی آ گیا، جناب زینب نے کہا سب سے پہلے سکینہ کو پانی پلا دو، یہ سب سے چھوٹی ہے۔ بی بی نے ہاتھوں میں کوزہ لیا، پانی نہیں پیا، کوزے کا پانی مولا سجاد کی زنجیروں پہ ڈالا۔ مولا نے پوچھا بی بی کیا بات ہے آپ زنجیروں پہ کیوں پانی ڈال رہی؟ کہا بھیا ابھی آپ ہی نے تو کہا تھا زنجیریں گرم ہیں، میں زنجیروں کو ٹھنڈا کر رہی ہوں۔ بس پہ آخری جملہ سن لیجیے، آخری جملہ۔ مولا بہت یاد کر کے روتی میری بہن مجھ سے بڑے سوالات کرتی تھی، کہا مولا اور کون سی بات رلاتی تھی؟ کہ ایک مقام پہ میری بہن نے پوچھا، علماء نے نقل کیا، کہا بھیا میں نے آپ کو آج تک کبھی پاؤں پھیلائے نہیں دیکھا، بھیا کیا بات ہے آپ نے پاؤں کیوں پھیلائیں؟ کہا بہن میرے پاؤں میں کانٹے لگے ہیں، نالین ٹوٹ گئے تھے اس لیے پاؤں ننگے تھے، کانٹے لگ گئے ہیں۔ کہا میری چھوٹی سی بہن نے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے ایک ایک کانٹا چنا۔ کہا مولا اس میں رونے کی بات کیا ہے؟ آپ کی بہن نے پاؤں سے کانٹے نکال دیے۔ مولا نے کہا رونے کی بات یہ میری بہن کے پاؤں میں بھی کانٹے تھے، میری بہن سے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، بی بی آپ کے بھی پاؤں میں کانٹے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ دو آگے جملے پڑھوں گا۔ سنیں گے دو جملے؟ مجھے معاف کر دیجئے گا، ابھی تو میں نے شہادت پڑھی ہی نہیں ہے۔ سنیں گے جملے؟ مولا سجاد جب واپس مدینے آ گئے تھے تو مسلسل روتے رہتے تھے، اور جانتے ہیں جب روتے تھے بین کیا کرتے تھے؟ جیسے آپ میں سے اکثر لوگ کہتے ہیں نا ہائے، مولا سجاد ہائے نہیں کہتے تھے، کہتے تھے قتل ابن رسول اللہ اتشانا۔ ہر ماتم کی ایک جملہ کہتے تھے، ہائے نواسہ رسول پیاسا مارا گیا، ہائے رسول خدا کے نواسے تو پیاسا مار دیا۔ ہر مولا بات پہ ایک ہی بات کہتے ہیں، ہائے نواسہ رسول کو پیاسا مار دیا۔ جب مولا اپنے گھر سے نکلتے تھے نا
تو مدینے کے جو بازار تھا وہاں پہ جتنے قصاب تھے وہ اپنے کشتوں پہ کپڑا ڈال دیتے تھے. بس میں آخری بات سب ہوگا، اب آپ لوگ تھک گئے ہوں گے. یہ مسلسل ہونا بڑا مشکل کام ہے. آنسو خشک ہو جاتے ہیں، سینے میں درد ہونے لگتا ہے، کمر ٹوٹنے لگتی ہے. یہ مسلسل رونا سید سجاد کا کام ہے. یہ مسلسل رونا جناب زینب کا کام ہے. میں اور آپ کہاں مسلسل رو سکتے ہیں. بس بھئی میں مجلس کو کل انشاءاللہ پیش کروں گا، آج تو نہیں پڑھ پا رہا تھا میں. تو مولا اپنے جب گھر سے نکلتے نا قصاب اپنے کشتوں پہ جانوروں پہ کپڑا ڈال دیتے تھے. کیوں؟ ارے بھی سید سجاد کے آنے کا وقت ہو گیا ہے. وہ جیسے جانور دیکھیں گے گوشت دیکھتے ہی رونے لگتے ہیں. ایک دن ایک قصائی مصروف تھا، بھول گیا کہ سید سجاد کے آنے کا وقت ہو گیا. جیسے مولا نے گوشت دیکھا مولا بلند آواز سے رونے لگے، ہائے میرا بابا مارا گیا. ایک مرتبہ قصائی نے فوراً اپنے کشتے پہ کپڑا ڈالا. جیسے جانور پہ کپڑا ڈالا نا مولا نے سوال کیا، میرے کچھ سوال ہے جواب دے گا؟ کہ مولا فرمائیے میں آپ کا غلام ہوں، کیا سوال ہے؟ مولا نے کہا اتنا بتا، تو نے جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلا دیا تھا؟ کہا مولا پانی پلا کے ذبح کرتے ہیں. مولا نے کہا بتا دوسرا سوال ہے، تو نے خنجر تیز کر لیا تھا؟ کہا مولا ہم خنجر تیز کر کے ذبح کرتے ہیں. مولا نے کہا میرا آخری سوال ہے، کوئی دوسرا جانور دیکھ تو نہیں رہا تھا جب تو اس جانور کو ذبح کرنے لگا تھا؟ کہا نہیں مولا ہم چھپا کے ذبح کرتے ہیں. مولا نے فوراً کربلا کا رخ کیا، بلند آواز سے رونے لگے گا، بابا وہ کربلا میں آنے والے کیسے مسلمان تھے، نہ آپ کو پانی پلایا، نہ خنجر تیز کیا، نہ میری پھپھی سے چھپایا. میری پھپھی 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی دیکھتی رہی. پروردگارا آج کے دن کے صدقے میں مولا سجاد کے مصائب کے صدقے میں ہمیں 12ویں امام کا ظہور دیکھنا نصیب فرما. دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، داعش کو غارت فرما، مؤمنین کی حفاظت فرما. پروردگارہ جو ہاتھ بلند ہے کسی کو رد نہ فرما. بس میں ایک دعا کروں گا، پروردگارہ جنت البقیع تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما. پروردگارہ ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. پروردگارہ زندگی میں ہمیں آل محمد کی تمام زیارات بار بار نصیب فرما، آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما. پروردگارہ بس بھئی میں اور کوئی ذاتی دعا نہیں کروں گا، آج امام کا دن ہے نا، بس ایک دعا کروں گا، ایک سوال کروں آپ سے. بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کی ہے، سب میری طرف دیکھیے گا ہاتھوں کو اٹھا کے. بس ایک دعا، ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. آپ نے کبھی آج تک دیکھا ہے کہ کسی بیمار کو بستر سے گرا دیا گیا؟ شام غریبہ میں ایک بیمار سے بستر لوٹ لیا گیا تھا. پروردگارہ شام غریبہ کے اس بیمار کا واسطہ ہمارے تمام مریضوں کو صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. ماتم حسین.